تو مفتی صاحب اس کا جو سوال ہے یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہیں، غفور ہیں، تو اگر کسی کو سزا دے رہے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے دے دیں، وہ ایٹرنلی جو جہنم میں بھیج رہے ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، آخر وہ کیوں بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایٹرنلی جہنم میں؟ نہیں، کیوں نہیں، مطلب اگر جو ہو گیا، مطلب جنتی میں چلے گئے اور مطلب جہنم میں چلے گئے، اور جو سزا کاٹ کے جنت پہ چلے گئے وہ صحیح ہے، مطلب جو ہمیشہ رہنے والا ہے تو اللہ اس کے اوپر مطلب رحم آئیں گے ہاں، یا نہیں آئیں گے، وہی ایسے بات وہ کہہ سوال ہے۔ رہے ہیں، وہی جی بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ کو جہنمیوں کے ایٹرنل پنشمنٹ کے اوپر سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جہنمی اپنی سزا کاٹ کر جنت میں چلے جائیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے سزا کاٹ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا محدود ہی ہوگی نا، یعنی جبھی تو کٹے گی۔ اگر وہ سزا غیر محدود ہو تو وہ کٹے گی کیسے؟ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں چونکہ انصاف ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ سزا، جرم اگر محدود ہے تو سزا بھی محدود ہے، اور جرم اگر غیر محدود ہے تو سزا بھی غیر محدود ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا انکار کیا اور اس طرح وہ کافر ہوئے تو ان کا جو جرم ہے وہ غیر محدود ہے، تو پھر سزا بھی غیر محدود ہونی چاہیے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ جسٹ اے سیکنڈ اچھا، اتنی دیر میں حضرت آتے ہیں، تو لنک پبلک ہو رکھا ہے بھائی، آپ لوگ کوئی جوائن کرنا چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں، مسلم نان مسلم بھائی کوئی بھی اپنا سوال رکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی سوال ہمارا جنتیوں کے بارے میں کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے بھیجے گا، کن اعمال کی بنیاد پر؟ محدود اعمال کی بنیاد پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر جنت کی جو آسائش ہے وہ بھی تو پر محدود ہونی چاہیے نا، وہ غیر محدود کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب مرا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں ہمیشہ ہمیش بھی اس دنیا میں رہا تو بحالت ایمان ہی رہوں گا۔ اس لیے اس کے مقابلے میں جو اللہ اس کو انعامات سے نوازتا ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے نوازتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اگر ہمیشہ زندہ رہتا تو ایمان کی حالت میں رہتا۔ ایسے ہی کفر کا ہے کہ اگر آدمی کفر کی حالت میں مرا تو اگر وہ ہمیشہ ہمیش رہتا تو بحالت کفر رہتا، تو سزا بھی پھر ہمیشہ ہمیش ہی کی ہوگی جہنم کی۔ تو سوال دونوں طرف ہونے چاہیے۔ جی جی ٹھیک ہے، توفیق رحمان صاحب۔ جی جی مطلب جیسے ہم وہ سنتے ہیں نا، مطلب وہ ڈر جیسا رہتا ہے اور ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، ایسے مطلب من میں آتا ہے، اور مطلب جب وہ آتا ہے تو کنفیوز ہو جاتی کیا کرے کیا کرے، ایسے ہی مطلب ڈاؤٹ سے ہمیشہ رہتے ہیں کو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ایسے ہی۔ جی چلیں، تو پھر آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔ ٹھیک ہے، جی جی، چلیں السلام پھر ٹھیک علیکم۔ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔